أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. خواتین و حضرات، پاک ہے وہ ذات، عظیم ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان اور زمین خلق کیے اور ہمارے دلوں میں وہ اس محبت کا نور رکھا کہ جس سے وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو دل نہیں رکھتا مگر محبت رکھتا ہے، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے. آج کا بہت ہی خاص پروگرام ہے. ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں جو خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن کا ایسا پھول ہے جو تارا ہے ہر شخص کا، ہر اہل بیت کا، جو جتنے بھی ہستیاں ہیں ان کی آنکھ کا تارا ہے. قد و قامت میں سب سے چھوٹا مگر کام ایسا کر دکھایا کہ ایسا قداور ہو گیا کہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا بات ہے جنابی علی اصغر کی. خواتین و حضرات، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی ابن ابی طالب کے ایک سب سے چھوٹے، ان کے گلشن کے سب سے چھوٹے پھول کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اہل بیت کا چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ ایسی عظیم کام کر جاتا ہے کہ دشمن جو ہے ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر تماچا مار جاتا ہے صرف اپنی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سے. کیا شجاعت تھی جناب علی اصغر کی انشاءاللہ. اور بہت ساری مختلف ایسے پیغامات ہیں جو آج کے بچوں اور خاص طور پہ ان کی والدہ گرامی کے، جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں ام رباب اور سکینہ نہ ہو اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا. انہیں خوشی ملتی تھی. اور بہت امام حسین علیہ السلام کی ایسی لاڈلی زوجہ تھیں، اتنا پیار تھا ان کو کہ وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک اپنی مثال ہے. اور کس طرح سے انہوں نے اپنے چھوٹے سے 6 ماہ کے، مختلف روایات ہیں ان کی ایج سے ریلیٹڈ، مگر اپنے سب سے چھوٹے سے بچے کو کس طرح سے گھٹی میں عشق محمد و آل محمد اور مقصدیت سکھائی. یہ اپنی مثال آپ ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میں چاہوں گی کہ ہماری جو آج کی مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دیا جائے. سب سے پہلے میرے لیے بہت محترم میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سکینہ مہدوی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہمارے ساتھ ہیں سیدہ شباب فاطمہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت مبارک آپ کو. اور ہمارے ساتھ ایک ہماری بہت ہی پیاری، ذرا لاڈلی بھی ہے، یہ ذرا نخرے شخرے ہم اس کے اٹھا لیتے ہیں مگر کیا میں کہتی ہوں ماشاءاللہ بامعرفت بچی بھی ہے اور اتنے ڈوب کے عشق بھی کرتی ہے اور جس طرح سے ڈوب کے یہ پڑھتی ہے منقبت. اللہ اس کے نصیب کو بلند کرے اور میری بارہا دعائیں کہ اللہ ایسا بلند نصیب ہو کہ ساری زندگی تمہیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہیں زرمینہ ناصر علی جی. گفتگو کا آغاز کریں گے. اچھا، یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ٹرکی بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے، کیونکہ بے شک ہیں وقت گزارا اس دنیا میں وہ تو بہت کم ہے اور اس میں زیادہ مصائب ہیں مگر ساتھ ساتھ ایک شجاعت کا پہلو بھی ہے. میں چاہوں گی کہ آغاز کرتے ہیں جناب علی اصغر کی ولادت کا دن کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے آپ کو، آپ کی ٹیم کو آج کے دن اور ہمارے ناظرین محترم کو جو اس پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام بھی سلام اہل بیت اور جن کا تذکرہ ہے وہ جناب علی اصغر باب الحوائج. سبحان اللہ. آج کے دن سب کو مبارک ہو. اور جس عنوان کو لے کر ہم چلے ہیں، اگر ہمیں زندگی جناب علی اصغر سمجھ آ جائے تو ہمیں اہل بیت کی زندگی سمجھ آئے گی. اور یہ وہ معصوم کلی ہیں اہل بیت کی جنہوں نے مسکرا کر رہتی دنیا تک دشمن کے چہرے پہ تماچا تو مار ہی دیا، حق اور باطل کی پہچان کے بنا دیا. اور قرآن کی جو آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ کس گناہ سے تم طفل معصوم کو مارتے تھے، اس کی مصداق جناب علی اصغر بن کر ابھر کر سامنے آ گئے. کیا کہنے. اور جو اللہ قرآن میں ایسے لوگوں پر جو بے گناہوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور وہ بے گناہ جو طفل صغیر ہو، اس کے مکافات عمل اور اس کی سزا کیا ہے، دشمنوں کی سزا کی معیار اور حق پرستوں کی حق کی معیار کی نشان اور نشاندہی وجود جناب علی اصغر علیہ السلام ہے. آج جن کی ولادت کا دن ہے، بہت ساری روایات میں 9 رجب المرجب جی جناب علی اصغر کی ولادت کا دن ملتا ہے، اور اس پر ہمارے پاس دلائل یہ ہیں کہ 9 رجب ہی کیوں. رجب کے مہینے میں ولادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی جو ایک دلیل ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روز تاسوعہ 9 محرم کو جب عمر سعد کی طرف سے اعلان جنگ ہوا، امام علیہ السلام نے فرمایا عباس ایک دن کی اور مہلت لینا. عمر سعد کی طرف سے سوال ہوا وجہ کیا ہے، کہ آج کی رات میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. مولا عباس فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی قربانی کے لیے 6 مہینے کا مکمل ہونا ضروری تھا. اچھا. اور 9 محرم کو جناب علی اصغر 9 مہینے کے ہوتے، 10 محرم کو یہ قربانی 6 مہینے کا مکمل ہو چکا ہوتا. اس لیے امام علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت اور لی ہے. جو کربلا کا نقشہ بدل دیتا ہے اسے اصغر کہتے ہیں، جناب علی اصغر کہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اہل بیت نے باب الحوائج کہا. کیا کہنے. باب الحوائج ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جو حاجتوں کا دروازہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو. اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کچھ ہستیوں کا واسطہ دینا پڑتا ہے. جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر معافی مانگی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، انشاءاللہ میں تمہارے لیے طلب مغفرت کروں گا. اور اتنا روئے تھے کہ آنکھیں نابینا ہو گئی تھی. یہاں پہ سوال ہے، جناب یعقوب نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. یعقوب کو وسیلہ بنا کر کہا آپ ہمارے لیے طلب مغفرت کریں. اور جناب یعقوب کے پاس جب یوسف کا لباس آیا، اس کرتے کو جب آنکھوں سے لگایا، بینائی پلٹ آئی. کرتے میں کمال ہے یا نہیں، یہ وسیلہ تھا بینائی کو پلٹانے کے لیے. یہ بھی اذن خدا سے ہے، اذن خدا کے بغیر ناممکن ہے. جیسے وہ ہستیاں توسل کے ساتھ وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ نے اپنی امت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ کے لیے اہل بیت کو باعث توسل اور وسیلہ قرار دیا ہے. اور 6 ماہ کے علی اصغر تاریخ کے لیے باب الحوائج بن گئے. جو ان کا واسطہ دیتا ہے وہ در محمد و آل محمد سے کبھی خالی واپس نہیں آتا. جنہیں 6 مہینے کی سن میں باب الحوائج کا لقب مل جائے. اور یہاں ہمارے ناظرین جانتے ہیں پورے کربلا میں 2 ہستی ہیں جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے. ایک جناب ابو الفضل عباس ہیں اور ایک جناب علی اصغر ہیں. تھے 6 ماہ کے، لیکن قربانی دینے کے بعد علی اکبر و علی اصغر برابر ہو. کیا کہنے، کیا کہنے. دونوں شہادت کے اس منزل تک پہنچ. کیا کہنے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے وسیلے کو بیان کیا. اور وہ ایسے پروگرامز ہیں نا کہ جس میں بہت ساری لوگوں کے جو دیکھنے اور سننے والے ہوتے ہیں ان کی ذہنوں میں جو گرہیں ہوتی ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. اچھا، وسیلے کی ہم نے گفتگو کی، وسیلے کی بات کی. تو وسیلہ جو لانے کا وسیلہ یا ذریعہ جو بنی، جو ام رباب والدہ مادر جناب علی اصغر کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ماں جو ہے اس کا انفلوئنس، جیسا کہ ہم نے مختلف پروگرامز کیے ہیں، سب سے اہم ترین جو کردار ہے اس دنیا میں، کوئی بھی بہت بڑی عظمت حاصل کرتا ہے یا کوئی بھی عروج حاصل کرتا ہے، بلندی حاصل کرتا ہے، تو اس میں اس کی وہ جو ماں کا کردار ہے وہ اہم ترین کردار ہے. میں چاہوں گی کہ جو بی بی کا کردار تھا اپنے اس ننھے مجاہد کو تیار کرنے میں، اور ان کی 6 مہینے میں کیا مطلب پرورش کہہ لیں یا تربیت کیا ہو سکتی ہے، مگر یہ ایک اپنی مثال آپ ہے جو 6 مہینے میں ان کی ہوئی. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج 9 رجب اور ولادت جناب علی اصغر کا دن سب عالم اسلام کو، جو بھی عاشقان رسول ہیں، بے شک ان کو آج کی ولادت مبارک. دوسرا، آج کا دن اپنے ماؤں کی تجدید عہد کا دن ہے. کیا کہنے. اس لیے کہ ہر ماں کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے اس وقت ہوتی ہے جب آغوش میں ہوتی ہے. ٹرو.
یہ قربانی جو تیاری کا سلسلہ نا آج کا نہیں ہے. جناب خدیجہ سے اگر میں شروع کروں اور اس سے پہلے میں بی بی ہاجرہ سے شروع کروں کہ جو مکہ ہے, جو کعبہ, جو زمزم ہے, وہ بھی یادگار ہے. بے شک. جب بی بی ہاجرہ کو جناب ابراہیم نے اس سرزمین پر اتارا تھا, ایک ننھے سے بچے کے ساتھ آغوش میں ہے, تو جناب ابراہیم نے پوچھا تھا کہ آپ کیسا محسوس کرتی ہیں کہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. صحیح. اور پھر جب وہ ماں اپنے بچے کو لٹا کر پانی کے لیے صفا و مروہ پر صحیح کر رہی ہیں, تو اسی بچے کی ایڑیوں سے پانی نکلا جو آج بھی جاری و ساری ہے. کیا کہنے, اگر بی بی نہ کہتی زمزم تو شاید پوری کائنات بہہ جاتی. کیا کہنے, پانی میں اتنا زور تھا. پروردگار کیا بتا رہا ہے کہ طہارت, پروردگار کیا بتا رہا ہے کہ کمال محتاج عمر نہیں ہے. یہ جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکال کر بتایا, اور کربلا میں جناب علی اصغر کی مسکراہٹ سے بتایا. کیا کہنے. اچھا, بی بی رباب امراء القیس قبیلے کے سردار کی بیٹی, بی بی رباب نیزہ چلانا بھی جانتی تھی, اور بی بی رباب اپنے زمانے کی, اگر آپ پہلے مرثیہ نگار سمجھیے یا پہلا مرثیہ گو سمجھیے, تو بی بی رباب ہے. تاریخ میں بی بی رباب کے مرثیے ہیں, اور بی بی رباب نے کربلا سے لے کر شام تک ہر مقام پر اپنے مرثیے سے کربلا کے واقعے کو اجاگر کیا ہے. بی بی رباب کا سب سے بڑا کمال ہے. اچھا, بی بی رباب نے 6 مہینے کے اس بچے کی تربیت ایسی کیا کر دی, کمال کر دی. یہ تو تربیت کا پہلا سپیل دیکھیے کہ جب امام کربلا میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, یا اس سے پہلے جب مدینے سے امام 28 رجب کو نکلے, چند دن کے جناب علی اصغر ہیں. اب امام جب لے کر جا رہے ہیں تو بی بی سغرا کی گود سے بھائی نہیں آتے. امام نے کان میں کیا کہا کہ شہید ہونے والوں میں تمہارا بھی نام ہے, تو بچہ ہمک کر بابا کی گود میں آ گیا. گویا اس چند دن کی عمر میں بچہ مقام شہادت کو بھی سمجھتا ہے اور لطف شہادت کو بھی سمجھتا ہے. کیا کہنے. دوسرا, جب امام علی مقام نے کربلا میں مقام پر حل من ناصر ینصرنا کی پکار دی ہے, تو جو فوج اشکیا ہے اس میں سے کوئی نہیں تڑپا. جو جھولے میں 6 مہینے کا بچہ, جو 3 دن کا پیاسا بھی ہے, جس کی ماں نے اسے 3 دن سے شیر بھی نہیں دیا ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, گرمی ہے, حالات نامزائد ہیں, ان حالات میں بھی جب اس کی آنکھیں بھوک کی شدت سے بند ہیں, لیکن سماعت میں حجت خدا کی پکار کی اتنی شناسائی ہے کہ بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گر کے بتایا, اور جتنے بھی شہداء تھے ان کے لاشوں نے زمین میں مقتل میں تڑپ کر بتایا کہ انہیں معرفت حجت خدا ہے, یعنی شیر مادر سے معرفت حجت خدا ہے. پھر تیسرا تربیت کا ایک پہلو, جب حرملہ تیر چلا رہا ہے اور خیمے کے در پر وہ کہتا ہے تیر خطا ہو رہا ہے, روایت میں ہے نا, خطا ہوا, اور بار بار بچے کی نظریں خیمے کی طرف جاتی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسٹرکشنز بچے کو دے رہا ہے. Oh my God, وہ جو کنیکٹیوٹی ماں کے ساتھ, وہ ماں دیکھیے, کیونکہ حرملہ جو تیر چلا رہا ہے نا, وہ اپنی ہائٹ کے حساب سے چلا رہا ہے. جناب علی اصغر آغوش میں ہے, ماں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے کہ وہ تیر اونچائی پر ہے, دیکھو تیر تمہارے بابا کو نہ لگے جو حجت خدا ہے. اور تاریخ میں ہے کہ جو جناب علی اصغر نے تیر کھایا ہے, وہ اپنی گردن کو اونچا کر کے اور تیر لگنے کے بعد مسکرا کر پہلے ماں کی طرف دیکھا ہے کہ جو ماں تربیت دے رہی ہے. ہلمن کی صد دے چکے جب شاہ خوش خصال, اصغر کا تڑپنا بھی تھا اپنی جگہ کمال, ہمکی میں بیاں ہوتا تھا یہ جوش بے مثال, جی ہوں صغیر ہوں مگر میں سیدہ کا لال, لو خوب ماں سجا چکی جب دیکھ بھال کر, شبیر چلے گود میں بچہ سنبھال کر. خواتین و حضرات, یہ تمام چیزیں کہہ دینا آسان ہوتا ہے اور سن لینا بھی آسان ہوتا ہے, مگر جو بھی ہے ماں کا جو دل ہے وہ ماں کا ہی دل ہوتا ہے. وہ جانتی ہے, شعور رکھتی ہے, معرفت رکھتی ہے, مودت رکھتی ہے, مگر وہ ماں ہے, وہ جذبات بھی رکھتی ہے. اور جہاں جذبات کی بات آئے گی, ظاہر ہے یہ تمام چیزیں رکھنا اس بات کی میں سمجھتی ہوں دلیل ہے کہ وہ بہت زیادہ جذبات رکھتی ہے, تو یہ سارے شعور ہیں اس کو کہ معرفت بھی ہونی چاہیے اور کس طرح سے آپ نے حق ادا کرنا ہے. تو جو بی بی کا بی بی ام رباب کا ہم ظاہر تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کا ایک اہم کردار ہم نے پہلے بھی بات کی, اور بچے کے ساتھ کنیکٹیوٹی, اور پھر امام حسین علیہ السلام کا خاص طور پہ جناب ام رباب کے لیے بارہا ان کی تعریف کرنا, اور تعریف سے بڑھ کر میں کہوں گی کہ اپنی محبت کا اظہار کرنا. کیا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत जनाब उम्मे रुबाब से थी, ये मोहब्बत तरफ़ैनी मोहब्बत है। इसी हद्दो कमाल से जनाब रुबाब भी इंतहा की इश्क और मवद्दत की मेराज में है। आप अरब के अगर उस ज़माने के लोगों को देखें, जब खातून बेवा हो जाती है वो फ़ौरन शादी करती है, सही, चाहे वो 80 साल की क्यों ना हो। सही, वहाँ पे सेकंड मैरिज कोई माना नहीं रखता। और तारीख़ में कम से कम 10 मोतबर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जनाब उमर रुबाब ने शादी नहीं की। ठीक, इसका मतलब है वो वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ है ठीक, कि इन्होंने शादी नहीं की। ठीक। शादी न करना अगर एक नॉर्मल बात होती 10 मुअर्रिखीन ना लिखते। सही, और सही। जनाब उम्मे रुबाब की वफादारी की इंतहा ये थी, जहाँ तमाम अरब के ख़वातीन शादियाँ करती हैं, शादी से इनकार करके 1 साल तक बीवी धूप में बैठी, आए, सच साए है, में नहीं बैठी। सच है। ये मोहब्बत और मवद्दत जनाब रुबाब है। ठीक। और 1 साल तक ठंडा पानी नहीं पिया, सही। मुर्गन खाना नहीं खाया, क्या और कहना। यही फरमा कर रोती थी, मेरे आका और सरदार। हाय, सच इनके मरसिए में मसाइब में अपनी बेटी और बेटे का तस्करा कम मिलता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तस्करा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मिलता है सही, कि जितनी बीवियां करबला में थी वो सब फदा थी इमाम हुसैन पर। सही, अपनी कुर्बानियाँ देने के बाद अपनी कुर्बानियों का तस्करा नहीं करती। अगर कोई तस्करा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं, जिस घर में रुबाब और जनाब सकीना ना हो उस घर में मुझे चैन नहीं आता। हाय, हाय, हाय। ये आज की जहाँ हम ख़वातीन के लिए कहते हैं, वहाँ मर्दों के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्स है। सही। इजहार मोहब्बत कीजिए। जी बिल्कुल, इजहार मोहब्बत करने के बाद आपके घर की जो है बुनियादें मजबूत हो क्या जाती कहने। हैं। और जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, जब मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब जनाब उम्मे रुबाब जनाब सकीना मैके चली जाती, रात भर घर के सहन में टहलते थे हाय, सच, और पूछा करते थे कितने दिन गुजर गए रुबाब को गए। घर में सुकून और तस्कीन और तरफैन के दिल में मोहब्बत उजागर होती सही। है। बताना ज़रूरी है। और ये रातों को टहलना, सही, उदासी का इजहार करना, और इजहार तमाम अहले खाना देख रहे हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे में अगर उदासी वो किस वजह से। और इसमें सबसे बड़ी बात अरूज, घर वालों को भी इतना ज़र्फ रखना चाहिए जी। कि अगर घर का मर्द अपनी बेगम के लिए उदास है, True, true। उसमें जो है तंजिया उसकी दिल, जुमले हाँ, कहने जो- की जगह, बिल्कुल। और कुछ हमारे माशरे में जो जुमले कसे जाते हैं, बिल्कुल। उसकी जगह उसको अप्रिशिएट किया जाए। और इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की इंतहाई मोहब्बत, अरूज मोहब्बत ये है कि जनाब अली असगर 9 रजब को विलादत होती है, ठीक। 28 रजब को ये काफिला मदीने से निकलता है। बिल्कुल, उस वक्त शायद 20-22 दिन के हैं जनाब अली असगर। ठीक। उस कैफियत में जनाब रुबाब इमाम हुसैन के साथ हम सफ़र है। सही, जो बच्चे की डिलीवरी के बाद जो खातून की कैफियत होती है, सही। और जब मक्का से निकली हैं ये तिफले सगीर 5 माह कुछ दिन के हैं, सही। पूरा ये सफ़र महीने का बीवी रुबाब ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया। और दौरान सफ़र कमाल ये था, जब बच्चे थक जाते थे, जब काफ़िले के बुजुर्ग थक जाते थे, वो इस बच्चे को जब गोद में लेते थे, सबकी थकन दूर होती। वसय्यिदिना हुसैन वअला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। शबाब साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जब करबला की तारीख़ और ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम का वो वक्त जब बिल्कुल आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, अक्सर हम तज़किरा ये करते हैं कि माँ की क्या हालत होगी, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बाप हैं और 6 माह का बच्चा है कि जिसको जंग के लिए नहीं बल्कि प्यास की वजह से उसको लेकर जाए जा रहे हैं कि चलो मैं अगर दुनिया के सामने तुम समझते हो कि मेरा कसूर है तो इस बच्चे का क्या कसूर है, जो आखिरी हुज्जत तमाम की। मैं पूछना चाहूँगी कि इमाम हुसैन के क्या तासुरात और फिर उस बच्चे का मुस्कुराना वो क्या अहमियत रखता है करबला के मैदान में? अरूज, ये घराना वो घराना है कि जो बीबी यहाँ पर आ गई है वो इतनी मारिफत और इतनी मवद्दत रखती है कि उसके नज़दीक अहम हुज्जत खुदा और मर्ज़ी खुदा है। सही। करबला की हर माँ ने अपने आप को खुशनसीब तस्वुर किया है कि हमारी कुर्बानी राह खुदा में जा रही है। जैसे जनाब हाजरा ने अपने बेटे को तैयार करके जनाब इब्राहिम को दिया था, सही। ये वही मकाम है, वही कदर मंजिलत है। इसीलिए परवरदिगार ने उस ज़िबे को इस ज़िबे अजीम में बदला है
جو کربلا میں ہے، وہ ذبح بھی نہ ہوتی اگر ماں نہ ہوتی، یا ذبح عظیم بھی نہ ہوتی اگر مائیں شامل نہ ہوتی. ٹھیک. بی بی رباب نے فقط جناب علی اصغر کی قربانی نہیں دی، جناب سکینہ کی بھی قربانی دی ہے. ٹھیک. یہ وہ واحد ماں ہیں جن کے دونوں بچے، بیٹا بھی اور بیٹی بھی، فکر کربلا میں، راستے میں ایک بچی شام میں اور ایک کربلا میں. کیا کہنا. اچھا، امام نے وہ اپنی بیٹی بی بی سکینہ اور جناب علی اصغر سے، اب امام جب حل میں ناصر ینصرنا کی پکار کر رہے ہیں اور بچے کے رونے کی آواز سنی تو امام آ کر ماں سے کیا کہتے ہیں کہ لاؤ میں اسے پانی پلا لوں. اور بی بی رباب بھی اپنی اس قربانی کو کم سن نہیں تصور کر رہی ہیں. صحیح صحیح. جس طرح اور ماؤں نے اپنے بچوں کو لباس پہنایا، تیار کیا، ایسے بی بی رباب بھی لے کر گئیں دوسرے خیمے میں، لباس پہنایا، تیار کیا. بے شک کم سن، لیکن علی ہے. علی کیا کہنے. اے علی کیا کہنے. قربانی جاری ہے، علی اصغر کی قربانی جاری ہے، اور امام علی مقام اپنی اس قربانی کو. اچھا، پھر قدم چل رہے ہیں. اب شفقت دیکھیے باپ کی کہ جب چہرے پر سے لوگ سمجھے کہ شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب امام نے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، بچے کو دیکھا تو تھوڑا سا فوج اشکیہ میں ہلچل ہوئی کہ امام بچہ لے کر آ گئے. امام نے کہا کہ اسے فقط کچھ قطرے، کیونکہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے کوزہ بھر کے پانی کی ضرورت نہیں ہے. امام کے وہ جملے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو فقط چند قطرے پانی کے دے دو. امام نے فقط اسے حجت تمام کرنے کے لیے بھی جناب علی اصغر کو گود میں نہیں رکھا، زمین کربلا پر لٹایا. اب وہاں پر شفقت پدری. جناب ابراہیم کو دیکھیے، امام علی مقام کو دیکھیے. جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا رہے ہیں تو اپنی چادر سے انہوں نے کنکریاں صاف کر کے بیٹے کو لٹایا ہے. یہاں پر امام علی مقام بھی جب جناب علی اصغر کو لٹا رہے ہیں تو زمین کو صاف کیا انہوں نے، زمین کربلا کو جو اس وقت تپ رہی ہے. بچے نے بھی لیٹتے ہی اپنی پشت کو اٹھایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ زمین کربلا کتنی گرم ہے. لیکن جس فکر کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں وہ فکر اس گرمی سے بھی بلندر ہے. جس ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے اس ماں کی. اچھا، پھر شہادت کے بعد امام نے لہو کو اپنے چہرے، یہ بڑا امپورٹنٹ وہ لمحہ ہے کہ جب امام کہ وہ 4 قدم آگے جانا، 7 قدم آگے اور پیچھے. اب وہ آگے اور پیچھے جانے کی کیا وجہ ہے؟ امام سمجھتے جانتے ہیں ماں انتظار میں ہے، بچہ اس تیر سے نہر کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا تیر ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے. امام اس ساری تکلیف، اس ساری، اب یہ محبت کی کنیکٹیوٹی دیکھیے. ادھر ماں خیمے کے اندر ہے لیکن ماں کے بھی شکوہ نہیں ہے، ماں نے بھی سجدے میں سر رکھ کر اپنی قربانی کے قبول ہونے کی شکر ادا کیا. پھر بی بی جب مدینے آئی ہیں تو بی بی رباب کا جو سب سے بڑا کمال ہے، بی بی نے جو بھی ذکر کربلا کیا ہے وہ جناب فضہ کے ہاتھ پیغام بھجوا کر بچوں کو بلا کر کیا ہے. صحیح. انہوں نے کہا مدینے کے بچوں کو بلاؤ. ٹھیک. کیونکہ بچہ وہ واحد شے ہے کہ جس کو جو بچپن میں ایک چیز سکھا دی جائے وہ نہیں بھولتی. دیکھیے، تربیت کے لیے کوئی 12 برس نہیں چاہیے، یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے آغوش مادر سے. آپ جو شے بچوں کو، جناب موسیٰ نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو جناب موسیٰ نے بھی تبلیغ کا آغاز بچوں سے کیا. اور اگر یہ بات میں کہوں تو یہ درست ہی ہوگی، میں نے کہیں پڑھا، مجھے اس میں بتائے گا کہ جو بچے کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ 5 سال تک ہو جاتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. سبحان. تو یہ تو ہمارے ائمہ معصومین کا قول ہے نا کہ 7 برس تک بچہ امام علی کی صحیح. کیا میں کہتی ہوں براٹ اپ کرنے کا، بچوں کی پرورش کرنے کا کیا وہ ہے کہ 7 سال تک بچہ جو ہے وہ آپ اس کے غلام ہیں، ایگزیکٹلی، اور وہ آپ کا آقا ہے. اس کے بعد وہ وہ آپ کا غلام، آپ اس کے آقا، اور اس کے بعد پھر وہ دوست. اور وہ بالکل کیا کہنے. تو یہ دین اسلام نے ہمیں کربلا میں بی بی رباب کی آغوش سے، اگر کوئی یہ کہے کہ کربلا میں اتنے بڑے شہید تھے، میرا بچہ چھوٹا ہے، میں اس کو کیسے تیار کروں، تو دیکھیے وہ جناب رباب. پروگرام سلام اہل بیت میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ایک بہت اہم چیز جو میں دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. امام حسین علیہ السلام کے سینے مبارک پر بعد از شہادت ان کے سب سے چھوٹے جو جگر کے ٹکڑے تھے وہ سو رہے ہیں، جناب علی اصغر. یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کے حوالے سے علم نہیں ہے، مگر جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بڑا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا بڑا اچھا بھی لگا. اور اس کے ظاہر ہے دیکھیں یہ گھرانہ ایسا ہے کہ امام کا اپنی شہادت سے پہلے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلانا بھی حکمت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور
امام کی شہادت کے بعد جناب علی اصغر کا ان کے سینے پر ہونا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. ایسے ہی. کیا فرمائیں گی؟ بالکل ایسے ہی. ابھی میں نے کہا تھا صرف واحد جن کو دفنایا امام حسین علیہ السلام نے وہ جناب علی اصغر تھے. صحیح. لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام اجساد مطہرہ کو دفنانے آئے ہیں، ایسے اجساد تھے جن کے ساتھ سر نہیں تھے، صحیح. اور ان اجساد میں ایک طفل صغیر کے جسد صدقے. جس میں سر نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بدن مبارک کو اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ رکھ دیا، اور تا قیام قیامت اللہ کی بارگاہ میں گواہی ہوگی. اور قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے، اس منظر کا تصور کیجئے کس کیفیت میں اٹھائے جائیں گے. آپ کربلا کی زیارت کرتے ہیں، آپ کو جناب علی اکبر کے تربت اور جناب علی اصغر کی تربت پورے کربلا میں ڈھونڈے آپ کو الگ سے نظر نہیں آتا. تمام شہداء کی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن ایک ہی زری کے اندر جس کے 6 کونے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی زری، اور ان کے قدموں میں جناب علی اکبر کی، اور ان کے سینے پر جناب علی اصغر کی. اور ہم جو مائیں ہیں، جو ہمارے سامعین میں جو خواتین دیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت سیرت محمد و آل محمد اور صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. جیسے بھی میری بہن نے کہا، تربیت صرف پیدا ہونے کے بعد نہیں ہے، تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. اور اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ماں سکون کی حالت میں ہے اور کچھ گناہوں سے بچ رہی ہے، تو اس بچے کی تربیت آپ کے لیے بہت آسان ہوگی. اور اس کی مثال کربلا والوں نے، مدینہ والوں نے قائم کر کے دکھا دیا کہ اگر ہے بقا انہی کے در سے ملتی ہے. بس ہم اس در تک پہنچ جائیں اور اس در کی، اس چوکھٹ کی اہمیت کو سمجھ جائیں. میں نے سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، میں نے ابھی ایک تمہید باندھی تھی کہ شہادت سے پہلے بی بی سکینہ کا مولا کے سینے پر سونا اور اس کے بعد جناب علی اصغر کا، یہ ایک کنیکشن ہے. اگر ہم ان دونوں کنیکشنز کو، جو سینے پہ سونے والے دو، ایک شہزادی اور ایک شہزادہ ہیں، ان کے آپس کے کنیکشن کی بات کریں، کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود ظاہر شہادت جناب علی اصغر ہو گئی، مگر بی بی اس کے بعد مطلب حیات رہیں اور بڑی مصائب میں رہیں، بہت مصیبتیں دیکھی، مگر وہ یاد کر کر کے اپنے بھائی کو گریہ کیا کرتی تھی، جو ان کا رشتہ تھا. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ عروج، پروردگار نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بیٹی دی جب لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، اور رسول نے اپنی بیٹی سے محبت کر کے بتا دیا کہ یہ کتنی خوبصورت شے ہے، کتنی خوبصورت ہستی ہے. باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا حسین ہے. امام نے نماز شب میں دعاؤں میں اپنی اس بیٹی کو پروردگار سے مانگا تھا، دعا کی تھی. سینے پر سلانا نعمت خداوندی کا شکرانہ ہے. جناب سکینہ رسول خدا بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ شکرانہ تھا. امام عالی مقام اس نعمت کو اپنے سینے پر سلا کر شکر خداوندی ادا کیا کرتے. کیا کہ در حقیقت میں نعمتوں کا شکر ہے. امام نے بڑی اتنی محبت کی، کہا کہ اگر، اور بیٹی نے بھی اتنی ہی کی کہ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ امام 2 دن کے لیے اپنے گھر سے باہر گئے تو بی بی تمام 2 دن جاگتی رہیں، کسی کے سینے پہ نہیں سوئیں. محبت کا یہ عالم ہے. کیا کہنا ہے کہ بیٹی بھی باپ سے اتنی محبت کرتی ہے اور باپ بھی بیٹی سے اتنی ہی محبت. وہ ایک رشتہ ہے. یتیمی سے آج تک کوئی نہیں مرا. یہ ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اور یہ گھرانہ قانون قدرت کو سمجھنے والا ہے. بالکل. انہیں معلوم ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ حیات کی حقیقت کیا ہے. جناب سکینہ کی اتنی جلد شہادت امام علی مقام کے بعد ان مصائب کی وجہ سے ہے جو بابا سے دور ہونے کے بعد، ان تمام کی وجہ سے. اچھا، پھر کتنی محبت امام کو، بی بی کو اپنے بیٹے بھائی سے، کہ جب کربلا میں شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد بی بی اس سر کو دیکھ کر تمام راستے رویا کرتی تھی اور پانی نہیں پیتی تھی. اچھا، جب شب عاشور کو شام غریبہ کے بعد پانی آیا تو سب سے پہلے کوزہ جب بی بی نے دیا، کہا اس لیے کہ تم چھوٹی ہو، تو لے کر فوراً مقتل کی طرف بھاگی ہے کہ میرا بھائی سب سے چھوٹا ہے. یعنی پانی جب بھی ملتا تھا تو اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی. جب بھی زندان میں آ کر دروازے پر بیٹھتی تھی، کھڑکی میں آ کر بیٹھتی تھی، بچوں کو کہتی تھی اپنے بھائیوں، چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر آؤ. اگر بچیاں اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر آتی تھی، ذکر کیا کرتی تھی میرا بھائی بھی چھوٹا کربلا میں شہید ہو گیا.
تو بی بی نے اپنے بھائی سے اب جب امام لے کر جا رہے ہیں تو ایک روایت کا جملہ ہے کہ جب امام لے کر گئے تو بچی نے بابا کو روک کر کہا بس ایک مرتبہ اور دکھا دیجیے. صدقے. تو یہ جو محبت اور کنیکٹیوٹی ہے صحیح. یہ وہی کنیکٹیوٹی ہے جو جناب زینب کو امام حسین سے تھی. ہاں یہ آگے اسی کا ہی سلسلہ اسی کا یہ سلسلہ اسی کا سلسلہ ہے. اور یہ محبتوں اور عشق کے وہ سلسلے ہیں کہ اس گھرانے سے اور یہ جو سارا کربلا کہہ لیں مدینے سے ہوئے جو آغاز ہوا اور پھر یہ برقرار رہا اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. خواتین و حضرات صرف اور صرف سیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو عشق ہو جاتا ہے اور جب آپ کی مقصدیت جو ہے وہ آپ کے اپنے مفادات اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات اور جو آپ چاہتے ہیں اس دنیا سے جب بڑھ جاتی ہیں, جب وہ ہوتا تب ہے کہ جب آپ کو شعور اور فکر مل جائے, فکر محمدی مل جائے, فکر علی مل جائے, فکر حسینی مل جائے. تو پھر جب فکر آپ کی اجاگر ہو جاتی ہے, جب جاگ جاتی ہے, تو پھر زندگیاں بہترین ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ گھر ہیں, یہ وہ در ہیں کہ جن سے ہمیں بہترین اسباق ملتے ہیں, جن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے وہ سارے رشتے جو ہمارے ارد گرد ہیں ہم بہترین بنا سکتے ہیں اگر ان کی کنیکٹیوٹی کو, اگر ان رشتوں کی اہمیت کو اور جس طرح سے انہوں نے عمل کر کے دکھایا اور ہمارے لیے ایسا نمونہ بنے, ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. میں اب چاہوں گی کہ ٹورڈز دی اینڈ ویری کوئکلی بس جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہم آج کے اس شو سے لے کے کیا جا رہے ہیں, کیا حاصل کر کے جا رہے ہیں, کیا فرمائیں گے ویری کوئکلی. دیکھیے اگر امام حسین سے عشق ہے, امام حسین کو عشق تھے اپنے علی اصغر اور جناب سکینہ سے. صحیح. اور واسطہ اور وسیلہ جس سے پہلے بات ہو گئی, اللہ نے منع نہیں کیا, قرآن نے منع نہیں کیا, کسی نبی نے منع نہیں کیا. اگر دنیا کی کسی پریشانیوں میں غوطہ ور ہو تو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کر دو جناب علی اصغر کو. صحیح. اور اس کے بعد دیکھو در اہل بیت کے رحمت کے دروازے کھلتے کیسے. ٹھیک. اور دروازے رحمت کے کھلے ہیں تبھی ہم سانس لے رہے ہیں, لیکن کچھ رحمت کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جسے آپ محسوس بھی کرتے ہیں. صحیح. اور امام حسین کو راضی کرنے کے لیے انہی طفل صغیر کا دامن پکڑ لو جو باب الہوا ہے. سبحان اللہ. جی یہ وہ ہستیاں ہیں عروج انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ رجس ان سے دور. کیا کہنے, جتنا ان کے قریب ہونا ہے اپنے نفس سے رجس کو نکالیے. اور رجس فقط جھوٹ نہیں ہے, فقط غیبت نہیں ہے. رجس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, جھوٹ بھی, بغض بھی, حسد بھی, نفاق بھی, ہر طرح کی خرابی جو شیطان سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو ان سے دور کرتی ہے. اور اگر ہم اس بات کو یوں کہہ دیں کہ وہ جو جن دلوں میں ان کا عشق نہیں ہے وہ رجس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, تو یہ ہی درست ہوگا. بے شک. ہم سب کو بس اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں عشق محمد و آل محمد ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک لحظے کے لیے بھی ہم ان کے بغض میں کہیں پریشان ہو جاتے ہیں یا ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں. اگر ایسے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی نمازوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے رستے پر چلا دے کہ جن پر تیرا انعام ہے, اس بات کو یقین سے کہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ محمد و اہل بیت محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں تمام ہوئی ہیں. میں چاہوں گی کہ اس خوبصورت نشست کا جو ہم اختتام کریں وہ زرمینہ ناصر علی کے خوبصورت کلام سے. بسم اللہ. اللہ کا پیارا ہے معصوم علی اصغر, اللہ کا پیارا ہے معصوم علی اصغر, شبیر کا تارا ہے, شبیر کا تارا ہے معصوم علی اصغر, شبیر کا تارا ہے معصوم علی اصغر, اللہ کا پیارا ہے معصوم علی اصغر. اسلام کے گلشن میں شامل ہے لہو جس کا, اسلام کے گلشن میں شامل
جس کا زہرا کا وہ پوتا ہے زہرا کا وہ پوتا ہے معصوم علی اصغر زہرا کا وہ پوتا ہے معصوم علی اصغر شبیر کا تارا ہے معصوم علی اصغر ہے چہرہ بات پر ویرانی جبھی چھائی ہے چہرہ بات پر ویرانی جبھی چھائی ارے میدان میں آیا ہے میدان میں آیا ہے معصوم علی اصغر شبیر کا تارا ہے معصوم علی اصغر اور کردار درخشاں ہے کربل کی کہانی کا کردار درخشاں ہے کربل کی کہانی کا کہ انوار کا دھارا ہے انوار کا دھارا ہے معصوم علی اصغر شبیر کا تارا ہے معصوم علی اصغر اور ہے اس کی رگوں میں بھی حیدر کا لہو ساجد ہے اس کی رگوں میں بھی حیدر کا لہو ساجد کفار پہ چھایا ہے کفار پہ چھایا ہے معصوم علی اصغر شبیر کا تارا ہے معصوم علی اصغر اللہ کا پیارا ہے معصوم علی اصغر اللہ کا پیارا ہے معصوم علی اصغر